بہت اداس بیٹھے ہو صاحب، کہو تو دل دوں کھیلنے کے لیے، مگر آج ہم آپ کو دل نہیں دیں گے بلکہ وہ دیں گے جو دلوں میں رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں 32 ٹی وی۔ جی تو ناظرین، آج میں ڈسٹرکٹ منڈی بہادین کی ایسی موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی کا انٹرویو کرنے کے لیے 32 ٹی وی کی اسکرین پر ان کو آپ سے ملوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جو کہ ہمارا FM 98 منڈی بہادین کے ایک بہت ہی خوبصورت سی آواز کے مالک، ایک بہت سی خوبصورت سی پرسنالٹی کے مالک جناب RJ ملک انجم صاحب۔ ان سے کرتے ہیں گپ شپ اور جانتے ہیں کہ وہ FM 98 پہ ان کا جو پروگرام ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اور کون سا ان کا پروگرام ہے اور کیا ضرورت پڑی ان کو یہ پروگرام کرنے کی، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کے جو تمام حال احوال ہیں وہ جانتے ہیں، اور ان سے مزید اس کے علاوہ کریں گے پرسنل ٹچ میں گفتگو، کیونکہ ان کے جو ذاتی حال احوال ہیں بہت سے لوگ وہ جاننا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ان سے پوچھیں گے، کیونکہ لوگوں نے تو ان کو صرف ٹیون کیا ہے، تو ابھی لائیو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ مدثر بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بہت شکریہ جی، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو جب ہم FM 98 پہ سنتے ہیں تو آپ کا انداز، آپ کی اتنی میٹھی سی آواز، اتنا پیارا سا انداز ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ کیسے یہ آپ آواز نکال لیتے ہیں؟ بہت شکریہ، یہ آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے۔ آواز جب خوبصورت لوگ سننے والے ہوں تو آواز پھر نکل ہی آتی ہے۔ خوبصورت سماعتیں جب سن رہی ہوتی ہیں تو پھر آواز جو ہے وہ خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اچھا ویسے آپ کی آواز ہے ہی خوبصورت یا جان بوجھ کے نکالتے ہیں خوبصورت؟ یہ دنیا جو ہے اس پہ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، اگر آپ ایکٹنگ نہیں کریں گے تو میرے خیال سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو کچھ آواز اللہ پاک کی طرف سے دینا پیاری ہے تو کچھ ہمیں کرنی بھی پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ کیا خوب۔ اچھا FM 98 پہ آپ کب سے پروگرام کر رہے ہیں؟ مدثر بھائی الحمدللہ میں پچھلے 8 سال سے جو ہے وہ ہمارا منڈی بہادین FM 98 سے اٹیچ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سفر جو ہے وہ ابھی تک جاری۔ میں پچھلے 8 سال سے جو ہے وہ ہمارا منڈی بہادین FM 98 پہ پروگرام جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اچھا آپ کا پروگرام جو ہے وہ کن موضوعات پر مشتمل ہے، مطلب کہ کس کس ٹاپک پہ آپ جو ہے وہ گپ شپ کرتے ہیں؟ بیسیکلی میرا جو پروگرام ہے، میں ایک ہفتے میں 3 پروگرام پریزنٹ کر رہا ہوں، 2 جس میں مارننگ ہے اور ایک ایوننگ ڈرائیو ہے کرنٹ۔ تو مارننگ سچویشن کیونکہ ایسی ہوتی ہے، ہمارے پروگرام کا نام ہے مارننگ اسمائل، یعنی کہ آپ کی صبح کو جو ہے وہ خوبصورت بنانا، تو اس حوالے سے لائٹ سا چٹ چیٹ سا ٹاپک ہوتا ہے۔ کبھی کبھار جو ہے ہم لوگ کسی مسئلے پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، اپنے سٹی کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سم ٹائم کچھ جنرل نالج کا کویسچن رکھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ فنی لائنس بھی رکھ لیتے ہیں، کیا بات ہے، تو تاکہ آپ کی جو ہے وہ مارننگ کو ہم لوگ خوشگوار بنا سکیں۔ تو یہی میرے موضوعات ہوتے ہیں، اور جب کوئی اسپیشل ڈیز آتا ہے لائک 14 اگست آ گیا، اس کے علاوہ 1 فروری آ گیا، یا کچھ اس قسم کا جو ہالیڈیز آتی ہیں یا گورنمنٹ ڈیز آتے ہیں، پھر اس حوالے سے بھی پروگرام جو ہے وہ پریزنٹ کرنے پڑتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خوشگوار بنانے میں آپ اپنی جو پوری کوشش لگا دیتے ہیں اور مزہ بن بھی جاتا ہے۔ تو دوبارہ سے بتا دیں کہ وہ آپ کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ تمام پروگرام کا کیا کیا ہے؟ جی مدثر بھائی، میں اس وقت جو ہے کرنٹ، کیونکہ ہمارا 3 منتھ کا سیشن ہوتا ہے، 3 منتھ کے بعد جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، ہماری اویلیبلٹی جو ہے وہ لی جاتی ہے ہمارے اسٹیشن مینیجر صاحب کی جانب سے، میجر محمد ناصر جاوید صاحب کی جانب سے ہمیں جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس مطلب نیکسٹ سیشن میں، نیکسٹ 3 منتھ میں آپ کون سا پروگرام پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی لینگویج کیا ہوگی، اس کے کانٹینٹس کیا ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ سولو کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کمبائن شو، تو وہ ساری باتیں بتانی پڑتی ہیں۔ تو جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں میرا ایک مارننگ ہے، ٹیوزڈے مارننگ اردو میرا پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ فرائیڈے مارننگ میرا پنجابی پروگرام ہے، اور جو ہے وہ میں جناب تھرسڈے ایوننگ میں ایوننگ ڈرائیو کر رہا ہوں رات 8 سے 10۔ ماشاءاللہ پنجابی وچ بھی گلاں کر جان دے نے، چلو اسی بھی کچھ کوشش کریں گے پنجابی دی گلاں بھی نال نال۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو بہترین استاد ہیں وہ اس FM 98 کے اندر وہ کون سے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ جی جتنی بھی ٹیم ہے وہ سارے ہی میرے استاد ہیں، میرے جتنے بھی سینئرز ہیں، بلکہ صرف ریڈیو سے نہیں، مجھے اپنے لسنر سے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور میں ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں۔ یہ فیلڈ ہی ایسی ہے، اور میں جب بھی پروگرام پریزنٹ کر کے آتا ہوں تو اس کو چیک کرتا ہوں، سنتا ہوں اپنے لسنرز کے، جب وہ فیڈ بیک لیتا ہوں، اور میں ہر وقت سیکھتا رہتا ہوں۔ ہر بندہ ہی میرا استاد ہے، آپ بھی میرے استاد، یعنی لسنر بھی جو ہیں وہ ان کے استاد ہیں، یعنی کہ آپ بھی ان کے استاد ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ لوگ جس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، جس طرح کے کمنٹ کر دیتے ہیں، جس طرح کے میسیج کر دیتے ہیں نا، وہ پھر بس۔ اچھا سر، آپ کے اس کے علاوہ جو کوئی بہترین استاد ہوں جنہوں نے آپ کو تیار کیا اور آپ آج ماشاءاللہ کامیاب ہیں پوری لائف کے اندر، جو جس بندے کا رول ہے آپ کی زندگی کے اندر؟
جی ہر موقع پر مجھے جو ہے وہ استاد میسر آئے ہیں. اگر آپ اسکول لیول سے لے کے کالج یونیورسٹی تک دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا, جن کے پاس میں بیٹھتا ہوں. میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھوں یا اپنے سینئرز کے پاس بیٹھوں, ان سے سیکھتا ہوں اور وہ مجھے بتاتے ہیں, مجھے سکھاتے ہیں. یہاں پر کسی ایک کا نام لینا ذرا مناسب نہیں, تو سبھی میرے جو ہے استاد ہیں. لیکن کوئی ایک ظاہری بات ہے آپ کی اساتذہ بھی جس ویڈیو کو دیکھیں گے کوئی نہ کوئی دیکھیں گے, تو کوئی ایک تو استاد آپ کو چوز کرنا پڑے گا جس کا زیادہ کردار ہے, چاہے وہ میٹرک لیول پہ آ جائے یا پھر یونیورسٹی لیول پہ جو بھی ہوئے. جی بالکل. اگر آپ اب پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نام لوں ہی, تو مجھے جہاں تک یاد ہے میٹرک لیول تک تو ہم لوگ جو ہیں بس سبھی اساتذہ سے ڈرتے ہی تھے کہ یار فلاں سے مار پڑے گی فلاں سے. لیکن جب میں انٹر میں نے کیا بھیکی ہائر سیکنڈری اسکول سے, 2 سال میں وہاں پہ پڑھا ہوں. تو وہاں پر جو میرے استاد تھے اقبال صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دیں, ان سے مجھے بہت کچھ سیکھا. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, بولنے کا انداز سیکھا. وہیں سے مجھے جو ہے وہ رہنمائی بھی حاصل ہوئی, اور میں ان کا نام جو ہے وہ لینا چاہوں گا, اقبال صاحب کا. ماشاء اللہ. اچھا سر, FM 98 ہمارا منڈی بوالدین, FM 98, 94 اور 107, یہ 3 FM جو ہے ریڈیو اس وقت ہماری منڈی بوالدین میں جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں. تو ان میں کوئی سب سے بیسٹ جو آپ کے آر جے ہیں, جن کو آپ کو لگتا ہو کہ یہ آر جے جو ہیں سب سے اچھا پروگرام کرتے ہیں, جن کے زیادہ فالوور ہوں, وہ کون سے ہیں؟ جی ماشاءاللہ میرے جتنے بھی سینئرز ہیں وہ سبھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ 94 پہ ہوں, چاہے 107 پہ ہوں, چاہے جو ہے وہ 98 پہ ہوں. تو میرے خیال سے ہر وہ بندہ جو ہے وہ اچھا آر جے ہے جو مائک کے سامنے بول رہا ہے, جو لمبے عرصے تک ہے. میں یہاں پر ذکر کروں گا, علی سجاد ہیں, کیسر فاروق ہیں, ڈاکٹر علی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اعجاز طارڑ صاحب ہمارا ایک بہت بڑا نام ہے, پنجابی کی انسپائریشن آپ کہہ لیں, ایک پنجابی کا ایک بک ہے. اعجاز طارڑ نہیں کہہ رہے, بالکل چاچا باتی سلوٹ آپ کو, یقین مانے آپ کے پاس ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بس انتظار کی گھڑیاں انشاءاللہ ختم. جی بالکل. شاہد بھٹی صاحب ہے, آپ مطلب ایک طویل لسٹ ہے جن سے میں سیکھتا ہوں اور ابھی تک سیکھتا آ رہا ہوں. تو یہ سارے میرے استاد ہیں اور ان کو میں سنتا ہوں, ان کو میں فالو کرتا ہوں. اور شاہد بھٹی صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ آصف بھٹی صاحب ہیں, ان کا تعلق 94 سے اکثر ان سے ملاقات ہوتی ہے. منور راہی صاحب ہیں. یہ وہ ساری کتابیں ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں, اور پڑھنے کے بعد جو میں یہاں تک پہنچا ہوں. ماشاء اللہ. شاعری کے اندر بھی آپ کا کوئی ہے انٹرسٹ, کوئی شوق, یا آپ نے کوئی شاعری لکھی ہو؟ نہیں, شوق تو کوئی نہیں. ویسے اکثر میں شاعری کی ٹانگیں توڑتا رہتا ہوں اپنے پروگرامز میں جو ہے وہ مطلب اکثر جو ہے وہ میرا ہوتا ہے پروگرام کے کوئی بھی اچھا سا شعر سنا دیں, کچھ ایسا. تو مجھے شاعری کا شوق ہے, لیکن ابھی مجھے موقع نہیں ملا. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں میجر صاحب کو بولوں کہ سر آپ کے 2 گھنٹے میں ضائع کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے کوئی رات کے کنارے دیں, لیکن ابھی ایسا کوئی موقع آیا نہیں ہے. آرجے صاحب, اگر آپ کو شاعر واقعہ میں بننا ہے تو آپ کو عشق کرنا پڑے گا. تو وہ تو آلریڈی میرے خیال میں آپ کرتے ہوں گے. کتنی شادیاں کی ہیں آپ نے؟ ہاں, شادیاں آفیشلی تو ایک ہی ہے, اور ابھی نیکسٹ دیکھیں الحمدللہ اچھا ہی چل رہا ہے. تو فی الحال کوئی ارادہ بھی نہیں ہے, ابھی تو ایک ہی شادی کی ہے اور الحمدللہ وہ بہت اچھی جا رہی ہے. میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی شادی سے. اور آپ بات کر رہے تھے عشق کی, تو عشق کے بنا تو زندگی ادھوری ہے. جو کہتا ہے نا کہ میں نے عشق نہیں کیا, تو شاید میں تو اس کو انسان نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ پھر فرشتے ہو سکتے ہیں, بلکہ فرشتے جو ہیں وہ بھی عشق کرتے ہیں. عشق کے بنا تو زندگی ادھوری ہے. وہ اب چاہے حقیقی عشق ہو چاہے مجازی عشق ہو, آپ اس کو کسی سائڈ پہ بھی لے جا سکے, یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس عشق میں مبتلا ہونا چاہ رہے ہیں. آپ اگر مبتلا مجازی میں بھی ہوئے ہیں تو آپ اب کہیں گے کہ میں حقیقی میں ہی تھا, کیونکہ آپ نہیں بتانا چاہیں گے. بیسیکلی میں نے کہیں پہ پڑھا تھا, اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ حقیقی عشق کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے مجازی عشق کرنا پڑے گا. وہ مجازی عشق ہی آپ کو حقیقی عشق کی جانب لے جائے گا. اس کی بہترین مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. میں یہاں پر جنید جمشید کا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ پہلے مجازی عشق میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے, تو اس کے بعد وہ وہاں سے بڑھتے بڑھتے حقیقی عشق کی جانب جب گئے تو ان کا ایک نام ہوا. اور بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ موجود. ماشاء اللہ, جنید جمشید صاحب کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اچھا, آپ کی شادی تو ماشاء اللہ ہو چکی ہے, پھر اس کا مطلب ہے لو میرج ہوئی آپ کی؟ نہیں, لو میرج تو نہیں ہوئی, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرج کے بعد جو ہے وہ لو ہو گیا. میرج کے اچھا, میرج سے پہلے جس سے لو ہوا تھا, جس خوش قسمت سے, پتہ نہیں وہ کون ہے, نہیں پوچھیں گے کیونکہ یہ بتائیں گے بھی نہیں. چلیں اب ہم کرتے ہیں ان سے تھوڑی سی سیاسی گفتگو. کیا سیاست کے حوالے سے؟ اچھا, سیاست کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ میں جی بالکل. سیاست کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں ابھی ووٹ جو لاسٹ ٹائم ہوئے تھے, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ جو ہے کاسٹ کیا تھا, اور کچھ عرصہ پہلے تک تو میں پی ٹی آئی لور تھا, لیکن ابھی جو عمران خان صاحب نے بجٹ
میں ہم ਗਵਰਨمنٹ ਸਰਵੈਂਟ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ कह सकते हो कि मैं पीछे हट गया पीटीआई तो वैसे मैंने वोट जो है वो इमरान खान साहब को ही दिया था, लेकिन अभी तक थोड़ी सी मायूसी हो रही है उनसे, मतलब जो बातें वो कर रहे थे शायद उस पर वो अभी पूरा नहीं उतर रहे, शायद अभी उनको टाइम लगेगा। हाँ, ये जो बजट आया था इसमें मैं एक स्टेप थोड़ा सा जो है वो डाउन हो गया हूँ, पीटीआई के हवाले से थोड़ा सा पीछे हट गया हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बजट में ना ही कोई रिलीफ दिया है, ना ही हमारी पेज जो है वो इंक्रीज़ किया, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो क्या पता है इसमें उनका कोई लॉजिक हो, लेकिन कब तक लॉजिक हो, कितना इंतज़ार करें। चलें, ये भी ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, जो FM98 के ऊपर प्रोग्राम करते हैं चाचा बाती, जी जी, तो उसके अलावा भी एक ना पंजाबी के अंदर प्रोग्राम हो रहा होता है, मतलब आपके शो में भी वो आते हैं तकरीबन मेरे ख्याल में, चाचा शकूरा, चाचा शकूर इस नाम में। तो चाचा बाती से तो हमारा कांटेक्ट हो चुका है, तो हम उनका भी इंटरव्यू ज़रूर करेंगे अपनी स्क्रीन पर, तो उनका आप हमें कुछ बताएं उनके बारे में। जी, वो जो है इनकी बरादरी से ही हैं, चाचा जी हैं, वो भी हमारे बड़े सीनियर हैं, तो वो अक्सर मेरे प्रोग्राम में चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी मोहब्बत है। अरे मलक, अच्छा, आप उनके पास बैठ बैठ के आप भी उनकी जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं, मतलब सेम ही है लग रही है, कैमरा मैन क्या सेम लग रही है ना, आवाज़ सेम लग रही है, ये क्या? नहीं यार, आपके कान बज रहे होंगे। अरे कम वक्त मारे, इधर आ, मेरी बात सुन। मलिक साहब, मुझे ना कुछ शक सा हो रहा है, प्लीज़ आप बता दें, कंफ्यूज कर रहे हैं आप हमको कि ये आवाज़ आप कैसे निकाल रहे हैं, क्या आप वही तो नहीं है क्या? मतलब आप एक शरीफ आदमी पे शक कर रहे हैं, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्या मतलब? जी बिल्कुल, मैं चलें आपकी जो है वो चाचे से मुलाकात ही करवा देता हूँ, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मुझे यकीनन जो है वो चाचे को बुलाना ही पड़ेगा। अरे कम वक्त मारे, अकेला इंटरव्यू दे रहा है, मेरा भी तो कुछ जिक्र कर दे। जी जी चाचा जी, आइए आइए। सर आपने ना यकीन मानो, बड़े फ्लर्टी हो आप लोग ना, हमारे से इतना बड़ा आवाम के साथ धोखा। अरे नहीं भाई, इसमें धोखा क्या है। अरे आइए आइए चाचा जी, क्या हाल चाल है? अरे अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ, आँखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, और बाकी तो सब ठीक है। वाह जी वाह चाचा जी, चाचा जी तुसी ग्रेट है। आप सुनाएं कैसे हैं, किधर होते हैं? अरे कम वक्त मारे, मैं तो इधर ही होता हूँ, तू सुना किधर है, कहीं नजर नहीं आता। चाचा जी, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कॉल की थी, मेजर मोहम्मद नासिर जावेद साहब भी आपको याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, तो लेकिन आप कहाँ टाइम देते हैं? अरे कम वक्त मारा, मुझे बताता नहीं है और खुद ही चला जाता है, फिर कहता टाइम नहीं देते। चाचा जी, मैं आपको कॉल करता हूँ, अपना मोबाइल आपका किधर है, चेक करें तो सही। तो लें जनाब, ये तो सर जी आपने यकीनन हमें बहुत कंफ्यूज किया है। देखें, हमारा चाचे गफूरे से भी इंटरव्यू साथ में हो गया, ठीक है, तो बड़ी बात है, इतना अच्छा एक करैक्टर देखो, आप के लिए बड़ा मुश्किल है कि आप ये दोनों एक टाइम पे करते हैं, ये कैसे कर लेते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, अल्लाह ताला का ख़ास करम है मुझ पे, और इसके अलावा आप लोगों की मोहब्बतें, हमेशा से कहता हूँ कि आप लोगों की दुआएं हैं, मेरे लिसनर्स की दुआएं हैं, आप जैसे प्यारे भाइयों की दुआएं हैं, तो ये सभी बातें हैं जब वो मुमकिन होती है। तो मैंने कहा आपका टाइम, आप कहाँ खज्जल खवार होते फिरेंगे, पता नहीं चाचा आपको टाइम दे ना दे, तो चले यहीं पे आप चाचा हमें मिलना भी नहीं था, जिस तरह अगर आप ऐसे करते ना तो हम ढूंढते रह जाते, चाचा नहीं मिलना था। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वैसे माशाल्लाह से? यार मैं बंदा अनपढ़ ही हूँ, मुश्किल जो है वो मैंने मैट्रिक किया, फिर FA किया, फिर ग्रेजुएशन किया, और अभी इस उम्र में भी मतलब मुझे जो है वो पढ़ने का कभी कभी शौक़ आ जाता है, तो मेरा मास्टर्स जो है वो कंटिन्यू है। मैं मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन कर रहा हूँ, तो उसमें भी बल्कि एक सेमेस्टर जो मैं क्लियर कर चुका हूँ, उसके बाद बस ये ज़िंदगी के जो मेले मसरूफियात, तो दुआ करें वो कंप्लीट हो जाए, तो मैं मास्टर्स कर फ़िलहाल। माशाल्लाह। क्या जी बात हो रही थी सदर अयूब के दौर की, तो उनका दौर जो है वो बड़ा अच्छा है। उनके बारे में ये सुना है कि उन्होंने ख़ास तौर पे सब्ज़े के हवाले से जो है वो बहुत अच्छा काम किया, और हरीपुर हज़ारा जो है वो उनसे मुंसलिक है कि वहाँ पर तकरीबन 1000 किस्म के जो है उन्होंने पौधे लगाए जो कि फ्रूट वाले हैं, मतलब 1000 किस्म का वो फ्रूट, तो वो उनका दौर जो है वो अच्छा है, और वो मुझे अच्छा लगता है। वो काला बाग डैम भी उन्हीं की? जी बिल्कुल, काला बाग डैम भी उन्हीं के ज़िम्मे में आता है, उन्हीं के हिस्से में आता है। अच्छा, बहुत से वज़ीर आला भी गुजरे हैं माशाल्लाह, अच्छा अच्छा काम करते हैं अपने अपने दौर में, आपका कोई पसंदीदा वज़ीर आला जो जिसको आप पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, सभी वज़ीर आला, आप उस्मान बुज़दार साहब की बात कर लें, आप जो है वो शहबाज शरीफ साहब की बात कर लें, सभी अपने अपने दौर में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे जो बहुत अच्छे लगे वो थे परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि उन्होंने एक सर्वर स्टार्ट की जिसका नाम था रेस्क्यू 1122, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब भी जो है वो रेस्क्यू 1122 का जिक्र होता है तो मैं जो है उनको परवेज़ इलाही साहब को ज़रूर याद करता हूँ, और उसकी सबसे अच्छी जो बात लगती है मुझे रेस्क्यू 1122 की, वो ये है कि वो बिला तफरीक काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार ये
یہ چودھری صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یہ ملک صاحب کا ہو گیا ہے, یہ گوندر صاحب کا ہے, وہ سبھی کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو جب بھی ریسکیو 112 کا ذکر آتا ہے تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ مجھے ضرور یاد آتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, ان کے بھائی شجاعت حسین صاحب سے آپ واقف ہوں گے, تو ان کی گفتگو وہ بڑی اچھی کرتے ہیں, پھر ان کا کوئی کال کوئی بات آپ کو پسند ہو تو سنا دیں. جی بالکل بالکل, جہاں پر پرویز الہی صاحب کا ذکر ہو اور وہاں پر چودھری شجاعت الہی صاحب کا ذکر نہ ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ بات کر رہے تھے ان کے کال کی, تو جناب کیا کہنے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے جو ہو بندے کو بہت سارا وقت چاہیے. ہاں, ان کو اکثر سنتا رہتا ہوں, لیکن مطلب بڑے عرصے سے سن رہا ہوں, تو ان کی ایک کی بات کی مجھے آج تک سمجھ آئی, مڑ پاؤ. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ مٹی پاؤ. اچھا جی بالکل. اچھا ماشاء اللہ, یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ سپورٹس کے حوالے سے آپ کا کیا تجربہ ہے, کیا آپ سپورٹس کو کیسا لیتے ہیں؟ جی بالکل, میں جوانی کے دور میں جو ہے وہ سپورٹس مین رہا ہوں. ابھی جوان نہیں ہے کیا؟ ابھی تو وہ جسے کہتا ہے نا جی پینٹ شینٹ کیا ہوا ہے, ابھی وہ جوانی نہیں رہی. جوانی ہوتی ہے ایکچولی ایک تو شادی سے پہلے, اور دوسرا جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تب جوانی ہوتی ہے. شادی کے بعد اور یہ جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر پینٹ شینٹ ہی باقی رہتے. تو جب کالج کے زمانے میں تھے یا اسکول کے زمانے میں تھے تو کرکٹ کا بہت زیادہ جنون تھا, اور پراپر جو ہے وہ پریکٹس کیا کرتے تھا. اور مجھے جو ہے کرکٹ میں بھی جو ہے وہ آگے بالنگ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے, اور میں ایز اے بالر ہی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں کافی عرصہ. اچھا, کرکٹ بیٹنگ, اچھا بالنگ کے اندر آپ نے وہ دیکھا کہ شعیب اختر صاحب ماشاء اللہ بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ ایک بڑا پیارا سا سٹائل بناتے ہیں. آپ کا سٹائل کیا ہے جی جب آپ آؤٹ کرتے ہیں اسپیشلی؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ذکر ہی میرے فیوریٹ بالر کا کیا, جن کو جی بالکل جو ہے وہ شعیب اختر ایک بہت بڑا نام ہے, اور میں بالکل ان کو ہی فالو کرتا تھا. اور جو آپ بات کریں کہ وہ یوں ایسے باہیں پھیلاتے تھے, تو وہ ایک قدرتی ایک بات آ جاتی ہے, ایک نیچرل ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں نا, وہ حسن علی آؤٹ کرتا ہے تو وہ جنریٹر سٹارٹ کرتا ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے ایک مطلب نیچرلی آ جاتی ہے یہ چیز. یا جب ہم آر جیز بھی مائک کے سامنے بیٹھتے ہیں تو جناب ہم بھی کہتے ہیں وہ ساڑھے جاتے بندہ ہی کوئی نہیں نا بادشاہ ہو. تو نہیں, وہ اب یہاں پہ ذرا جگہ تانگ ہے, وہ تو بندہ پراپر کھل جاتے ہیں. جی بالکل. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مطلب میرا وہ سٹائل بھی سیم وہی ہے, بالنگ ایکشن جو ہے وہ شعیب اختر والا ہی ہے. جی. اچھا, FM 98 کو آپ جوائن کرنے کی وجہ بتائیں مجھے, کیوں جوائن کیا؟ ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98 کو جوائن کرنے کی وجہ, ہاں شاید اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی. میں اکثر دوست پوچھتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا وجہ بنی, تو میں کہتا ہوں بس کوئی اللہ کی حکمت تھی. اور باقی یہ ہے کہ بچپن سے ہی شوق تھا, ریڈیو کا بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں, لیکن کرائٹیریا نہیں پتہ تھا. جب ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98 جو ہے یہاں پر لانچ ہوا تو اس وقت میں زمانہ طالب علمی تھا, تو پوچھا کسی سے کہ یار یہ ریڈیو آیا تو اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو ڈرا دیا گیا جی ان کی CV کا کرائٹیریا بڑا ٹف ہے, وہ اتنی زیادہ کوالیفیکیشن لیتے ہیں یہ وہ. تو پھر میں اپلائی جو ہے وہ نہیں کر سکا, خاموش ہو گیا. لیکن دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ یار ایک دن جو ہے وہ ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس ریڈیو پہ جو ہے وہ کام کریں گے, اس کو جوائن کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی کوئی سوشل ایکٹیویٹی, جو اس کے علاوہ آپ کوئی ایسا ورک کرتے ہوں سوشل کے حوالے سے یا پرسنل لائف, کوئی بھی جاب کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا جو ورک ہے؟ سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ جب کوئی آپ جیسا دوست پیارا بھائی جس کو کبھی ضرورت پڑے کسی بھی کام میں, چاہے وہ بولنے کا کام ہو, چاہے وہ ہیلپنگ کسی بھی حوالے سے ہو, تو کوشش کرتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ میں کرتا رہتا ہوں, جہاں پہ کوئی پیارا بھائی کوئی دوست کوئی آواز دے تو جہاں تک ممکن ہو سکے میں ضرور پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. جاب کیا کرتے ہیں؟ جاب میں گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں جی. میرا تعلق جو ہے وہ واپڈا سے ہے, اور واپڈا میں بھی جو توبہ آپ کا بھی طلب واپڈا سے ہے, پہلے بتانا تھا ہم کو. جی اس میں توبہ والی کوئی بات نہیں ہے, ہماری ڈیوٹی ہے اور الحمدللہ کر رہے ہیں, روزی روٹی ہے. کوئی بھی مدثر بھائی کوئی بھی جو ادارہ ہے بیسیکلی ادارہ برا نہیں ہوتا, ادارے میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ برے ہوتے ہیں, ہم اس چیز کو بدنام کر دیتے ہیں. مطلب بہت سارے آرچیز ایسے بھی ہوں گے جن کو لوگ جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کو ناپسند کرتے ہیں. تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیلڈ بری ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ برا ہے. تو اس لیے ہمارا ادارہ جو ہے وہ اتنا بدنام نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے کر دیا. لوگ اچھے برے ہر جگہ پہ موجود ہیں. سر اتنی دیکھیں میٹر اتارنے آتے ہیں, کچھ بھی کام ہو تو بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا, لیکن ساری سروس فری ہے. سروس فری ہے نا, میٹر لگانے کے بعد جو سروس ہے وہ فری. اس کے بعد جو لوگ آپ کی نہیں بات کرتے, جو لوگ یہ کرتے ہیں مطلب کہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ ان کو میسیج یہی دینا چاہوں گا مدثر بھائی, جو مزہ جو برکت
حق حلال کی روزی میں ہے وہ حرام میں نہیں ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ان کا بیٹا بیمار ہے, ان کی گھر سے بیماری نہیں دور رہی, ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے, اور میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یہی میسیج دوں گا یا یہی پیغام دوں گا یا یہی کہوں کہ خود دارہ ایسے کام جو ہے وہ نہ کیا کریں. بے شک سبھی ایسے نہیں ہوتے. اچھا سر, اس کے علاوہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو اب تک پوری نہیں ہوئی؟ ویسے واپڈا والوں کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں, مگر آپ نے جو کہ میں نہیں کہتا, تو آپ کی کون سی ایسی خواہش ہے جو نہیں پوری ہوئی اب تک؟ جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ. اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا, جو بھی مانگا, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ الحمدللہ مطمئن ہوں, پرسکون ہوں, دلی طور پر مطمئن ہوں. آپ جیسے پیارے دوست ہیں, آپ جیسے پیارے چاہنے والے ہیں, جن کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں, والدین کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ مطمئن ہوں. اور جہاں تک بات ہے خواہش کی, تو میری خواہش ضرور ہے, آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ دعا کیجیے گا کہ وہ پوری ہو جائے. اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوں, اور خانہ کعبہ کی اور مدینہ المنورہ کی جو ہے وہ زیارت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک خواہش دل میں باقی ہے, اور انشاءاللہ اس کی تگ و دو بھی کر رہا ہوں. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دعا کیجیے گا, انشاءاللہ جو ہے یہ خواہش پوری ہو جائے. جی جناب, ہماری یہ دعا ہے, اور ہمارے ویور اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں, وہ جو آپ کو سن رہے ہیں, جو آپ کو ایف ایم پہ بھی سنتے ہیں, وہ ضرور یقیناً آپ کے لیے دعا کریں گے. ہماری بھی دعا ہے اللہ آپ کی یہ جلد خواہش پوری کرے. اچھا انجم صاحب, آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ صرف منڈی خواتین کے اندر سنی جاتی ہے یا اور بھی دور دراز لوگ سنتے ہیں؟ نہیں مدثر بھائی, آپ کو بتاتا چلوں کہ ریڈیو کے تھرو ہماری سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ 7 اضلاع تک ٹرانسمیشن ہے. چتوال سے بھوال تک, سرگودا, اس کے بعد پٹھاریا, گجرات, یہ سارے علاقے, ڈسٹرکٹ جیلر, اس کے علاوہ یہ سارے علاقوں میں جو ہماری ٹرانسمیشن ریڈیو کے تھرو سن ہوتی ہے. اور اگر آپ لوگ بات کریں سوشل میڈیا کی, تو اب ہمیں دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کے سن سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. مطلب بیرون لوگ ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ؟ جی الحمدللہ میرے پروگرام میں جو ہے وہ سعودی عربیہ, قطر, بحرین, انگلینڈ, آسٹریلیا, کینیڈا, یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں ہمیں سنا جاتا ہے. اچھا ماشاء اللہ, آپ جب پروگرام اپنے کا اینڈ کرتے ہیں تو وہ اینڈنگ آپ کی بڑی پیاری ہوتی ہے, بڑی خوبصورت سی آپ وہ الفاظ بولتے ہیں, تو اگر آپ ہمیں کر کے دکھا دیں ذرا. جی ضرور. میرے پروگرام کا اینڈنگ کچھ اس طرح سے, اس میں ایک میسیج بھی ہے اور اینڈنگ بھی ہے. وہ میں پچھلے تقریباً 8 سال سے اسی اینڈنگ کے ساتھ جو اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اور میں جب بھی اس کو سنتا ہوں یا جو لوگ سنتے ہیں, وہ ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ملک کی, یہ اس کے مناسبت سے ہے. تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس دیش میں لگتا ہے جیسے عدالت نہیں ہوتی, جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی, مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی اور سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. ہم خاک نشینوں سے کیوں کرتے ہیں نفرت, کیا پردہ نشینوں میں غلاظت نہیں ہوتی. یہ بات نئی نسل کو سمجھانی پڑے گی, پرانی کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی. ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے, حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی. ماشاء اللہ, بہت خوب سر, بہت شکریہ. آپ نے 32 ٹی وی کو اپنا بالخصوص ٹائم دیا, تو 32 ٹی وی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ مدثر بھائی, آپ کی چاہت ہے, آپ کا شکریہ, آپ کی محبت کی, آپ نے مجھے جو ہے وہ مدعو کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور 32 چینل کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا منڈی بہاؤدین عرفان نام کی, منڈی بہاؤدین کے لوگوں کی اپنی آواز, یہ ہمارا ایک پورا لوگو ہے, پورا لوگو ہے. اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ہر پروگرام میں بولتے ہیں. اس طرح ہماری چینل آواز ہیں. تو اسی طرح سے میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, بے انتہا خوشی ہے کہ 32 جو ٹی وی ہے اس کا تعلق ہمارے پیارے شہر منڈی بہاؤدین سے. آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں, تو میں دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو صرف یہی پیغام دوں گا کہ یہ ہمارا اپنا چینل ہے, آپ اس کو سبسکرائب کریں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ کوئی بنی بنائی ویڈیو لیں, اس کو اس پہ اپلوڈ کریں اور اپنے سبسکرائبر بڑھائیں یا اپنے یوزر بڑھائیں, آپ لوگ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو منڈی بہاؤدین کے لوگ ہیں, مطلب چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہیں, وہ آرجز ہیں, وہ وکلاء برادری ہے, وہ ٹیچرز ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں, آپ ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کو مطلب سیلوٹ پیش کر رہے ہیں, ان کی خدمات کو سراہ رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میری یہ دعا بھی ہے, اور دعا کے ساتھ ساتھ میں بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں ہمیشہ انشاءاللہ 32 چینل کے ساتھ ہوں. جہاں کبھی میری ضرورت آپ کو میسر آئے تو میں انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ ہوں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں بھائیوں کو
مبصر بھائی آپ کو، نعمان بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیروں کامیابیاں دے، اور آپ اسی طرح جو ہے وہ اپنے شہر کے جو لوگ ہیں ان کو متعارف کراتے رہیں، ان کی خدمات کو جو ہے وہ سراتے رہیں. تو ایک دفعہ پھر یہی کہوں کہ وش یو آل دا بیسٹ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو ملوایا FM 98 منڈی بہدین کے بہت ہی خوبصورت کی آواز کے مالک RJ ملک انجم شہزاد صاحب سے. آپ کا ریئل نام آپ نے کچھ اور نہیں بتایا تھا؟ جی میرا ریئل نیم جو ہے وہ افتخار انجم ہے، اور ریڈیو پہ لوگ مجھے RJ ملک انجم ہے. افتخار انجم صاحب سے. جی تو ناظرین، اب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس کے علاوہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں، کون سی ایسی ہستی جو آپ کو پسند ہے، آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں. اور جو ملک صاحب کے جو فالوور ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جن کے لسنر ہیں، وہ تو لازمی کمنٹ کریں. اور اس کے علاوہ آپ کے نزدیک کوئی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے، کوئی ایسا ٹیلنٹ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھایا جائے، تو وہ پلیز آپ ہمیں لازمی کمنٹ میں بتا دیں. جی تو ناظرین، کیمرہ مین نعمان جا کے ساتھ مدثر کاظم سے دی اجازت.